صفحہ نمبر 72 ہے 72 اور عنوان ہے نجاست لگی چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے ناپاکی اور نجاست کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی اقسام اور ان کے احکام کو بیان کیا گیا تھا۔ اس بیان میں ایک عنوان تھا نجاست غلیظہ کا حکم، صفحہ نمبر 71 پر، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر نجاست کا وزن میں 1 درہم یعنی 4.5 ماشے یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ وہ گرام میں 435 گرام لکھا ہوا ہے، یہ شاید پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی ہے، 4.35 گرام، 435 گرام نہیں ہے بلکہ 4.35 گرام، یا اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے، دھوئے بغیر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس کو جب تک پاک نہیں کیا جائے گا۔ اب جو چیزیں ناپاک ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک تو یہ کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک ہیں، تو ان کو تو پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مثلا بہتا خون ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک ہے، تو اس بہتے خون کو ناپاک جو ہے پاک نہیں کیا جا سکتا، کوئی صورت نہیں اس کو پاک کرنے کی۔ یہ جیسے پیشاب ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک ہے، تو اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو ذات کے اعتبار سے تو پاک ہوتی ہے لیکن کسی ناپاکی کے لگنے سے ناپاک ہو گئی، کپڑے پر خون لگ گیا، پیشاب لگ گیا، غلاظت لگ گئی، ناپاکی کوئی لگی، تو وہ کپڑا اپنی ذات میں تو پاک ہے لیکن گندگی لگنے کی وجہ سے اب وہ ناپاک ہو گیا ہے، تو ایسے کپڑوں کو تو پاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے طریقے آج ہم یہ پڑھیں گے۔ اسی کو ذکر کیا کہ جو چیزیں خود تو نجس نہیں ہیں لیکن نجاست لگنے سے ناپاک ہو گئی، ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض چیزیں دھونے سے ہی پاک ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں پونچھنے، رگڑنے یا مٹی سے مائن ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہیں، اسی طرح بعض چیزیں ملنے اور کھرچنے سے پاک اور صاف ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں سوکھ جانے سے ہی پاک ہو جاتی ہیں۔ ان تمام اشیاء کی تفصیل نمبر وار ذکر کی جاتی ہے تاکہ یاد رکھنے میں سہولت ہو۔ سب سے پہلا طریقہ ہے دھونا، یہ سب سے بڑا طریقہ ہے۔ کسی ناپاک چیز کو جو کسی ناپاکی کے لگنے سے ناپاک ہوا ہو، پاک کرنے کا سب سے بڑا طریقہ دھونا ہے۔ اب اس میں دیکھا جائے گا کہ جو ناپاکی لگی ہے وہ کیسی ہے۔ اگر وہ مرئیہ ہے ناپاکی، یعنی جس کا جسم ہوتا ہے اور دیکھنے سے اس کا وجود نظر آتا ہے، اس سے کہتے ہیں نجاست مرئیہ۔ تو اگر کسی کپڑے کو نجاست مرئیہ لگ جائے، یعنی ایسی ناپاکی لگ جائے کہ جو جسم رکھتی ہے اور دیکھنے سے نظر آتی ہے، تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو یا اس بدن کو اتنا دھو دیا جائے کہ جس سے اس نجاست کا جسم کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے، جسم بھی ختم ہو جائے، اس کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کے کپڑے پر خون لگ گیا۔ اب خون ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک جسم ہے اور وہ دکھائی بھی دیتا ہے، انسان دیکھ لیتا ہے کہ خون لگا ہوا ہے، تو بہتا خون تو ناپاک ہے۔ اب وہ کپڑے پر لگ گیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کپڑے کو دھویا جائے، اتنا دھویا جائے کہ وہ جو خون ہے اس کا جسم ختم ہو جائے۔ اب اگر اس کا رنگ باقی ہے، اس کی بو باقی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا جسم ختم کر دیا جائے دھو کر، اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب یہ جو مقصد ہے اس کے جسم کو دھونے کا اور صاف کرنے کا، یہ 1 دفعہ سے حاصل ہو جائے تو 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا، 2 دفعہ سے ہو تو 2 دفعہ، 3 دفعہ ہو تو جتنی دفعہ میں بھی ہو جائے۔ اصل اس کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ اس ناپاکی کا جسم زائل ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر 1 دفعہ ہی دھونے سے وہ زائل ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بسا اوقات انسان کسی نہر کے کنارے پر ہوتا ہے، بہتے پانی کے پاس ہوتا ہے، اور کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا، اب اس کو پاک کرنے کی اس کو ضرورت ہے، تو اگر وہ اس نہر میں بہتے پانی میں اپنے ناپاک کپڑے کو ڈال دیتا ہے
اور پانی بہتے بہتے اس کے اوپر لگی ہوئی ناپاکی کے جسم کو زائل کر دیتا ہے، چاہے وہ ایک دفعہ بھی اس کو نہ نچوڑے، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایک ہی دفعہ اس نے پکڑ کر بس میں ڈال دی اور اتنا اس نے ڈالا کہ اس ناپاکی کا اثر اس سے نکل گیا، اور اس نے ایک دفعہ بھی نکال کر اس کو نچوڑا نہیں، تو بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اصل مقصود یہ بتلانا ہے کہ جو نجاست مرئیہ ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، ان کا جسم ہوتا ہے، ان کے اصل عین اور ذات کو زائل کرنا ضروری ہے۔ اب چاہے وہ ایک دفعہ دھونے سے کرے، بہتے پانی میں کپڑا ڈال کر کریں، 3 دفعہ سے کریں یا 4 دفعہ سے کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی کو کہا کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا طریقہ دھونا ہے۔ اگر نجاست مرئیہ ہے یعنی کپڑے یا جسم پر لگنے کے بعد اس کا وجود اور جسم نظر آتا ہے، تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے یا بدن وغیرہ کو اتنا دھو دیا جائے جس سے اس نجاست کا عین اور جسم ختم ہو جائے، خواہ یہ مقصد ایک مرتبہ دھونے سے ہی حاصل ہو جائے یا کئی مرتبہ دھونا پڑے۔ اگر نجاست ایک مرتبہ دھونے سے دھل جاتی ہے تو اگرچہ مقصود حاصل ہو جانے کی وجہ سے کپڑا پاک ہو جائے گا، تاہم 3 بار دھو لینا افضل اور بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے 3 دفعہ بھی دھو لیں۔ یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ دھونے میں محض اس نجاست کا عین اور وجود ختم کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس کا داغ دھبا، اس کی بدبو ختم نہ ہو، جیسے خون کا داغ اور دھبا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک خون کا داغ نظر آ رہا ہے کپڑے پر، اس وقت تک کپڑا پاک نہیں ہوگا، تو اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بس خون کا جسم آپ نے ختم کر دیا، اور اس کا داغ کپڑے پر اگر رہ بھی گیا یا اس میں کچھ اسمیل بھی آ رہی ہے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نجاست کا عین یا وجود کو زائل کرنے کے بعد اگرچہ اس کا داغ دھبا صرف یا صابن سے یا گرم پانی سے دور کرنا ممکن ہو، تب بھی شریعت مطہرہ اس بات کی تکلیف نہیں دیتی، تاہم اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو اچھا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اصل نجاست کا جو عین ہے، اس کا جسم ہے، اس کو زائل کرنا ہے۔ اب اس کا دھبا ہے یا اس کی اسمیل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایسے آلات ہیں، مثلا صابن ہے، صرف ہے، یا گرم پانی سے دھو کر اس کے ساتھ کو بھی زائل کرتا ہے تو کر لے، لیکن شریعت نے اس کو اس کا مکلف نہیں کیا۔ البتہ انسانی طبیعت جو ہے وہ نظافت کو چاہتی ہے، تو جب تک اس میں وہ اثرات ہوں تو اس کو استعمال کرنا مشکل لگتا ہے، تو اس کو دھو لیا کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن شرعی اعتبار سے بہرحال وہ پاک ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ نجاست مرئیہ کے دور کرنے کے لیے جس طرح پانی استعمال کرنا درست ہے، اسی طرح ہر وہ مائع چیز، یعنی مائع کہتے ہیں بہنے والی، ہر بہنے والی چیز اور پانی کی طرح پتلی ہو، اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ مثلا عرق گلاب ہے، یا مثال کے طور پہ سرکہ ہے، یہ مائع ہیں، بہنے والے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی نجاست مرئیہ کو دھویا جا سکتا ہے۔ کسی نے عرق گلاب سے کپڑا دھو دیا اور اس کا ناپاکی کا اثر اس نے ختم کر دیا، اس کا جسم ختم کر دیا، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ چیز ایسی کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے، جیسے تیل ہے یا گھی ہے یا دودھ وغیرہ ہے، تو ان سے کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ بھی مائع تو ہیں، بہنے والے ہیں، لیکن ان میں چکنائی ہوتی ہے، اور وہ اس ناپاکی کے جسم کو یا اس کے عین کو اچھی طرح زائل نہیں کرتے، جبکہ پاک کرنے میں ضروری ہے کہ اس ناپاکی کا جسم زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ اگر کوئی مائع چیز ایسی ہو جو بذات خود طاہر بھی ہو، یعنی پاک ہو اور بہنے والی بھی ہو، لیکن اس سے نجاست کا عین اور اجزاء کو بدن اور کپڑے وغیرہ سے اچھی طرح چھڑانا، صاف کرنا ممکن نہ ہو، اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں، جیسے گھی، تیل، دودھ وغیرہ۔ ایسی چیزوں کے استعمال کے باوجود چیز بدستور نجس رہے گی۔ اب دیکھیں، ہم نے پیچھے طہارت کی 2 قسمیں پڑھی تھی، ایک حقیقیہ، ایک حکمیہ۔ حقیقیہ میں تو ناپاکی وغیرہ لگ جاتی، حکمیہ یہ ہے کہ انسان کا وضو ٹوٹ گیا یا اس کو غسل کی حاجت ہو گئی، تو یہ نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے مسئلہ ذکر کیا کہ پانی کے علاوہ دیگر بہنے والی چیزوں سے بھی کپڑے کو پاک کیا جا سکتا ہے، تو یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایسی بہنے والی چیزیں جیسے عرق گلاب وغیرہ، ان سے وضو نہیں کیا جا سکتا، وضو نہیں ہوگا۔ کوئی غسل کرنا چاہے تو غسل نہیں ہوگا۔ تو جو نجاست حکمیہ ہیں وہ زائل نہیں ہو سکتی عرق گلاب اور سرکہ وغیرہ سے، لیکن جو نجاست حقیقیہ مرئیہ ہے وہ کپڑے وغیرہ سے صاف ہو سکتی ہے۔
یہ تفصیل تو نظر آنے والی نجاست مریہ کے بارے میں ہے، لیکن اگر وہ نجاست نظر نہ آنے والی ہو، جیسے پیشاب وغیرہ، یہ خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتے، کپڑے پر پیشاب لگ گیا اور خشک ہو گیا تو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک، تو اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی یا پانی جیسی پتلی بہنے والی کسی بھی ایسی پاک چیز سے جس سے نجاست کا اثر زائل کرنا ممکن ہو 3 مرتبہ اس طرح دھونا ضروری ہے۔ نمبر 1، تیسری مرتبہ دھونے کے بعد اتنا نچوڑا جائے کہ اس سے قطرے آنے بند ہو جائے، یعنی ایک دفعہ اس ناپاک کپڑے کو پاک پانی میں ڈالیں، اچھی طرح بھگوئیں، اس سے نکالیں اور اس کو نچوڑیں جتنی انسان کی طاقت ہے، پھر دوبارہ ایسا کریں، تیسری دفعہ جب کریں تو اتنا نچوڑے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، بس اب وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر دفعہ نیا پاک پانی استعمال کیا جائے، مثلا اگر بالٹی میں پاک پانی ہے اور کوئی کپڑا ناپاک جس پہ پیشاب وغیرہ لگا ہوا تھا اس بالٹی میں ڈال کر گیلا کر لیا، اب جب اس سے باہر نکالیں گے تو وہ پانی تو ناپاک ہے جو بالٹی میں موجود، اس کو تو گرانا پڑے گا، کپڑے کو نچوڑ لیں، بالٹی کا پانی گرا کر نیا پانی اس میں ڈالیں اور پھر دوبارہ کپڑے کو بھگوئیں، اس طرح 3 دفعہ کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ ان چیزوں کے بارے میں جن کو نچوڑنا ممکن ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے ہاتھ سے، جیسے قالین ہے یا کوئی موٹا گدا ہے، اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پاک پانی سے اچھی طرح گیلا کر لیں اور اس کو کسی اونچی جگہ پر لٹکا دیں، دیوار وغیرہ پہ یا تار پر لٹکائیں، اور اتنی دیر لٹکائیں کہ اس میں جو پانی ٹپک رہا ہے نا وہ ٹپکنا بند ہو جائے، اگرچہ وہ گیلا ہے اور نچوڑنے پر پانی اور بھی نکل سکتا ہوا لیکن نچوڑنا ممکن نہیں ہے، لیکن ٹپکنا پانی خود بخود بند ہو گیا۔ اب اس قالین کو دوبارہ پانی میں بھگوئیں، پھر لٹکا دیں، 3 دفعہ ایسے کرنے سے وہ قالین یا وہ موٹی چیز جس کو نچوڑا نہ جا سکے وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ دھونے نچوڑنے وغیرہ کا مسئلہ اس وقت ہے جب پانی جاری نہ ہو، یعنی بہتا پانی نہ ہو۔ اگر پانی جاری ہو، مثلا کھلے نل کے نیچے ناپاک کپڑے کو رکھ دیا جائے یا نہر یا دریا میں ڈال دیا جائے یا سمندری لہر کے سامنے کر دیا جائے اور اس کپڑے پر اتنا پانی بہہ جائے کہ نجاست دور ہو جانے کا اطمینان ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ گھر کی ٹوٹی کھول دی اور پانی بہہ رہا ہے، ناپاک کپڑے پر گر رہا ہے تو یہ بھی بہتا پانی ہے، اور جتنا پانی اس پہ لگتا جائے اور نکلتا جائے یہاں تک کہ ناپاکی کا اثر زائل ہو جائے اور اطمینان ہو جائے دھونے والے کو کہ بھائی یہ کپڑا پاک ہو گیا، تو اگرچہ اس نے اس کو نچوڑا نہیں اور 3 دفعہ وہ عمل نہیں کیا پھر بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ نیز اس میں یہ بھی جو ہے وہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بالٹی میں جب ہم پانی بھر رہے ہوتے ہیں تو بالٹی کا پانی بہتا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بالٹی کا پانی بھر کر باہر گرنے لگے اور یہاں سے نل کا کھلا رہے تو یہ بالٹی کا پانی بھی جاری بن جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو لوٹے کے بارے میں شبہ اور ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے اور پانی کم ہے، دھونے کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر لوٹے میں کچھ پانی پڑا ہوا ہے تو اس میں اور پانی ڈالیں، ٹوٹی کے نیچے لوٹے کو رکھ دیں، جب وہ لوٹا بھر جائے اور اس لوٹے کی ٹوٹی سے پانی باہر بہنے لگے بس اب ٹوٹی بند کر دیں، وہ پورا کا پورا لوٹا پاک ہو گیا، خود بخود پاک ہو گیا، 3 دفعہ دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسی واشنگ مشین ہے، اس کے اندر آپ نے پائپ وغیرہ کھول دیا یا جو ٹوٹی تھی وہ کھول دی اور کپڑے وغیرہ ڈال دیے، اور جو ڈرین کا پائپ ہے اس کو بھی کھول دیا، پانی وہاں سے بہنے لگا، تو جو ٹب میں پانی ہے واشنگ مشین کی وہ بھی پانی جو ہے بہتا پانی بن کے پاک ہو جائے گا، یعنی وہ بہتا پانی شمار ہوگا۔ اس میں جتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اگر پانی وہاں سے کھول دیں اور یہاں سے اس کو نکالتے رہیں یہاں تک کہ ناپاکی ختم ہو جائے اور دل مطمئن ہو جائے تو بغیر نچوڑے ہی واشنگ مشین کے سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے، یہ بہتے پانی کی صورت میں۔ اگر بالٹی کا پانی جیسے بھی میں نے ذکر کیا وہ پانی بہتا نہیں ہے، کپڑا ڈال کر پھر نکالیں گے تو نچوڑنا پڑے گا اس کو، پھر وہ پانی گرا کر نیا پانی لینا پڑے گا، اس طرح 3 دفعہ پانی لینے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو لکھا ہے کہ اسی طرح واشنگ مشین میں اس طرح کپڑے ڈالے جائیں کہ مشین چل رہی ہو، مشین کے اوپر نل کھول دیا جائے اور نیچے سے گندا پانی باہر نکل رہا ہو، اس صورت میں بھی نجاست کے دور ہو جانے کا اطمینان ہو جانے پر کپڑا پاک ہو جائے گا، نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس کو ہم دھونا کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے پونچھنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسا ہوتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب اس پہ کوئی ناپاکی لگتی ہے تو وہ ناپاکی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جیسے کپڑا ہے، کوئی ناپاکی اس پہ گرے تو وہ اندر اس کو جذب کر لیتا ہے، تو ایسی چیز کو تو پاک کرنے کی صورت یہی ہے کہ آپ اس کو یا تو بہتے پانی میں لے جائیں اور یا اس کو بالٹی میں ڈال کر 3 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ جذب نہیں کرتی، کم جذب کرتی ہیں، جیسے چٹائی وغیرہ ہو گئی،
تو اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ ناپاکی کا جذب ہوتا ہے اور بقیہ جذب نہیں ہوتا، تو اس سے بھی ناپاکی کا اثر زائل کرنا ضروری ہے، ناپاکی کا اثر کو زائل کر دیں۔ بعض چیزیں اتنی سالڈ اور سخت ہوتی ہیں کہ ان کے اندر چیز جذب نہیں، جیسے یہ پلاسٹک کی ہماری میز ہے، یا لوہا یا پیتل ہے یا تانبا ہے، یہ وہ دھاتیں ہیں کہ ان میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر ان پر کوئی ناپاکی لگ جائے تو وہ دھونے سے بھی پاک ہو جائے گی اور پونچھ کر اس کا اثر زائل کرنے سے بھی پاک ہو جائے گی۔ اس کے لیے پاک کرنے کا طریقہ پونچھنا بھی، مثلا شیشہ ہے، شیشے پہ کوئی ناپاکی لگ گئی تو اس کو پاک کپڑے سے پونچھ کر اس کا اثر زائل کر دیا جائے تو بس وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ جیسے فرش ہوتا ہے پکا جس پہ ٹائل وغیرہ لگے ہوں، تو ٹائل کے اندر بھی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی پانی بہا کر اثر زائل کر دیں، بس وہ فرش پاک ہو جائے گا۔ یہ اس کو پونچھ دیں کسی کپڑے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ جس طرح پانی کے استعمال کرنے سے ہر قسم کی نجاست دور ہو جاتی ہے، اسی طرح بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، جیسے آئینے کا شیشہ، چھری، چاقو، چاندی، سونا اور ان کے زیورات، پیتل، تانبے، لوہے، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں تو ان کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ان پر ایسی پتلی نجاست لگی ہوگی جو سوکھنے کے بعد نظر نہ آتی ہے، نہیں آتی، جیسے پیشاب وغیرہ۔ نمبر دو، یا ان پر ایسی گاڑی نجاست لگی ہوگی جو سوکھنے کے بعد نظر آتی ہے، جیسے پاخانہ، خون وغیرہ۔ اگر پہلی صورت ہو تو اشیاء کے پاک کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کو 3 دفعہ پانی سے دھوئیں۔ یہ اس میں تفصیل مزید ہے کہ اب وہ جو ٹھوس چیزیں جو اندر جذب نہیں کر سکتی، ان پر اگر ناپاکی لگی تو ہم یہ دیکھیں گے ناپاکی کون سی لگی ہے۔ اگر وہ ناپاکی ایسی لگی ہے کہ جو خشک ہو جانے کے بعد نظر نہیں آتی، تو پھر تو اس کو پاک کرنے کے لیے دھونا ہی پڑے گا، 3 دفعہ دھوئیں پاک ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر ناپاکی ایسی لگی ہے جو سوکھنے کے بعد نظر آتی ہے، تو پھر اب یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز جس پر ناپاکی لگی ہے وہ کھردری تو نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جہاں ناپاکی کا ساتھ پھنسے رہ جائیں۔ اگر وہ بالکل پلین ہے اور کوئی کھردری نہیں ہے تو پونچھنے سے پاک ہو جائے گی، اور اگر کھردری ہے تو اس کو بھی دھونا پڑے گا تاکہ دھونے سے اس کے جو ذرات وغیرہ ہیں وہ سب نکل جائیں۔ تو لکھا ہے کہ اگر نجاست لگنے کی دوسری صورت ہو، یعنی گاڑی نجاست، اور دوسری طرف برتنوں کی صورتحال ایسی ہو کہ وہ کھردرے اور نقش و نگار والے ہوں، تب بھی ان کو پاک کرنے کے لیے پانی سے اس طرح دھونا ضروری ہے کہ نجاست بالکل دور ہو جائے اور اس کے ذرات نظر نہ آئے۔ ایسے برتنوں کو اور زیور وغیرہ کو پونچھنا مفید نہیں ہے۔ خالی کپڑے پھیرنے سے، صاف کرنے سے پاک نہیں ہوں گے، بلکہ پانی سے دھو کر اس کے ساتھ کو زائل کرنا ہوگا، کیونکہ نجاست ان کے کھردرے پن اور نقوش کی وجہ سے ان کے ریخوں کے درمیان جم جاتی ہے۔ پونچھنے سے نجاست سے مکمل آزادی حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ چیزیں اور ان سے بننے والے برتن اور زیور وغیرہ ہموار ہوں تو کپڑے، مٹی اور ٹیشو پیپر وغیرہ سے خوب پونچھنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے جو آج ہم نے پڑھ لیے، ایک طریقہ دھونے کا اور ایک طریقہ پونچھنے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہو اس سے متعلق؟ وہ جو پاک لگ گیا کپڑے پہ، تھوڑے سے کپڑے پہ، اس ایریا کو دھو لینے میں، یہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے کے کچھ حصے پر ناپاکی لگی، مثلا کرتے کے دامن پہ یا آستین پہ لگ گئی، تو خالی اتنے حصے کو دھونے سے پاک ہو جائے گا یا پورے کرتے کو دھونا پڑے گا؟ تو جس حصے پر ناپاکی لگی ہے بس اسی حصے کو دھونا کافی ہے۔ اگر آستین پہ لگی ہے تو جہاں تک لگی ہے اس سے اوپر والے حصے کو پکڑ لیں اور بقیہ حصے کو پانی سے دھو دیں، پوری قمیض کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ انشاءاللہ آگے ہمارا جو اور طریقے آ رہے ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ ابھی ہم 2 طریقے ہم نے آج پڑھے ہیں، دھونا اور جس کو پونچھنا۔ جو مٹی کے برتن یا مٹی کا فرش ہوتا ہے اس کے دھونے کا طریقہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا، پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ جی ہاں، تو اس میں بس یہ دیکھیں کہ وہ چکنا چیز نہیں، پیٹرول چکنا نہیں ہوتا، تو اس سے بھی بس وہ شرط ہے کہ ناپاکی کیسی ہو، جو مری ہو نا۔ وہ والا چکر ہے کہ وہ حرام اور حلال تو ٹھیک ہے، جو درمیان والا اس سے اختلاف کرو۔ اس میں بس یہ دیکھنے کہ جو ناپاکی لگی ہے وہ اگر مرئیہ ہے تو پھر تو وہ اس سے بھی پاک ہو جائے گا، اس کا اثر ظاہر کرنا۔ اگر پیٹرول اثر ظاہر کر دیا تو صحیح ہے، پاک ہو جائے گا۔ جیسے عرق گلاب نے اثر ظاہر کر دیا، پاک ہو جائے گا، ایسی پیٹرول سے بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نجاست ایسی جو مرئیہ نہیں ہے تو پھر نہ وہ عرق گلاب سے پاک ہوگا نہ پیٹرول سے، بلکہ اس کے لیے پانی ضروری ہے۔ میرا تو خیال ہے سر کہ پیٹرول کو وہ ڈاؤٹ والا چکر ہے، کیونکہ اس میں تیل کا عنصر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن اس میں چکنائی نہیں ہوتی نا۔ ایک ہوتا ہے ہمارے کھانے کا جو آئل ہے یا سرسوں کا تیل وغیرہ، اس میں جو چکنائی ہے اس طرح تو پیٹرول میں نہیں ہوتی، تو وہ اس کے دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس سے تو ہو جائے گا۔ عام طریقہ کار ہوتا ہے کہ نا سارے کپڑے ایک ساتھ واشنگ مشین
چلے گا. اور اس کے بعد جو واشنگ مشین سے نکلے اور کھلے پانی کے نیچے وہ دھل کر ٹنکے سوکھ گئے, اگر 3 دفعہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لیکن 3 دفعہ جو پاک کرنے کا طریقہ ہے اگر وہ کر لیا جائے, 3 تو نہیں ہوتے عام طور پہ. اگر نہیں ہوتے تو پھر اب اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جو ناپاک کپڑے ہوں ان کے ان حصوں کو پہلے ہی پاک کر کے میلے کپڑوں میں رکھا جائے. یہ احتیاط کر لی جائے گھروں کے اندر کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہوا ہے تو اس کی ناپاکی کو دھو کر پھر اس کو میلے کپڑے میں رکھیں, پورا کپڑا بعد میں دھل جائے گا. اگر یہ احتیاط نہیں کر رہے تو پھر ایسی صورت میں 3 دفعہ نچوڑ کر دھونے کا اہتمام ضرور کیا جائے. ماسیوں کو بتلایا جائے کہ آپ ان سب کپڑوں کو 3 پانیوں سے اچھی طرح کھنگالیں اور ان کو نچوڑیں تاکہ ہوتے ہی ہیں, کیونکہ ایک مرتبہ سرف ڈال کے جی مشین چلا دی, پھر اس کو نکال کے رکھا, پھر صاف پانی ڈالا, جی جی تو وہ دوسری مرتبہ وہ رنس کرتے ہیں اس کو. ہاں, تو لیکن تیسری مرتبہ کا اہتمام 3 دفعہ کا اہتمام کر لینا چاہیے, احتیاطاً 3 دفعہ کا اہتمام کر لیں. ظاہر نظر آتا. اور ویسے کوشش کرنی چاہیے سب گھر کے سب افراد کو بتایا جائے کہ جو بھی چیز ناپاک ہو جائے تو اس کو آپ پاک کر کے وہاں میلے کپڑوں میں رکھیں, خود ہی اہتمام کر لیں. صرف بچوں سے نہیں, بڑوں جی سے بھی منسلک. بالکل جی, غفلت ہے ہوتی ہے, یہ کبھی بے توجہی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر 3 دفعہ دھونے کا ضرور اہتمام کر لیں احتیاطاً, چونکہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے, آگے نماز پڑھنی ہے, اس کی قبول کا بنیاد تو اسی پر ہے. نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑے بھی پاک ہو, بدن بھی پاک ہو, جگہ بھی پاک ہو, تو کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم جملہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اس توبہ پر استقامت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما, ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما, ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ذریعہ نجات بنا. یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما, ہر مشکل کو حل فرما, تمام مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.